حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. طلاق کے مسائل کی دوسری نشست میں آپ کے اہم سوالوں کے جوابات لے کر ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہیں۔ ایک سوال ہے کہ وہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد دوبارہ نکاح کی ضرورت ہوتی ہے؟ جناب، ایسی طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ مثلاً شوہر صریح الفاظ نہ کہے بلکہ یوں کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، یا طلاق کی نیت سے کہے میں نے تجھے آزاد کیا، یا نکل، یا چل، یا جا، دفع ہو، یا شکل گم کر، یا اور شوہر تلاش کر، یا چلتی نظر آ، یا بستر اٹھا وغیرہ کے الفاظ کہے، یا طلاق کے الفاظ ہی یوں کہے تجھے سب سے گندی طلاق یا سب سے سخت طلاق، اس قسم کے الفاظ کہے، تو اس صورت میں طلاق بائن واقع ہوگی۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر اور عدت کے بعد دونوں صورتوں میں اگر مرد و عورت دونوں نکاح کر لیں تو رجوع ہو جائے گا، اس میں حلالے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اس صورت میں عورت سے نکاح کے لیے اس کی اجازت و رضامندی ضروری ہے، اگر وہ راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی اگر عورت کو 1 یا 2 طلاقیں رجی دی تھیں اور شوہر نے عدت میں رجوع نہ کیا حتیٰ کہ عدت گزر گئی، تو اب نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، تب رجوع ہوگا۔ اور ایسی صورت میں عورت کی رضامندی ضروری ہے، اگر وہ راضی نہیں تو شوہر تنہا رجوع نہیں کر سکتا۔ اگلا سوال ہے، شوہر اگر عورت سے رجوع کرے تو اب اسے کتنی طلاقوں کا حق حاصل ہوگا؟ جناب، اگر شوہر نے 1 طلاق کے بعد رجوع کیا تو 2 طلاقوں کا اختیار ہے، اور اگر 2 طلاقوں کے بعد رجوع کیا تو 1 طلاق کا اختیار ہے، یعنی زندگی میں اسے 3 طلاقوں کا اختیار ہے۔ اگر 1 طلاق 40 سال پہلے بھی دی تو وہ بالکل ختم نہ ہو جائے گی، دوبارہ اگر طلاق دی تو وہ دوسری شمار کی جائے گی، پھر اگرچہ 70 سال بعد طلاق دے وہ تیسری شمار کی جائے گی، اور وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔ البتہ اگر بالفرض 1 یا 2 طلاقوں کے بعد عورت نے کسی اور مرد سے شادی کر لی، پھر اس مرد نے بھی جماع کے بعد طلاق دے دی، تو اب اگر وہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرے تو اسے نئے سرے سے 3 طلاقوں کا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ فتاوی رضویہ و فتاوی شامی و عالمگیری۔ اگلا سوال ہے کہ جس عورت کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اسے طلاق دی تو کیا حکم ہے؟ جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، یعنی اس کے ساتھ ایسی تنہائی میسر نہ ہوئی کہ جس میں وہ اس سے جماع کر سکے، اگر اس سے پہلے طلاق دی تو واقع ہو جائے گی۔ البتہ جس عورت سے خلوت ہو چکی اس میں اور اس غیر مدخولہ جس سے خلوت نہ ہوئی، اس میں یہ فرق ہے کہ غیر مدخولہ کو اگر اکٹھی 3 طلاقیں دیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی، یعنی یوں کہا تجھے 3 طلاق، اور اگر کہا تجھے 2 طلاق تو 2 واقع ہوں گی۔ اور اگر ایسی عورت کو یوں طلاقیں دیں تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، یا تجھے طلاق، 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 یا کہ تجھے طلاق ہے 1 اور 1 اور 1 3 مرتبہ، یعنی ایسی تمام صورتیں جن میں طلاق کے الفاظ کی صرف تکرار کرے، 3 طلاقیں نہ کہے، تو صرف 1 طلاق واقع ہوگی اور باقی لغو قرار دی جائیں گی۔ اور خلوت و تنہائی سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں مقرر کردہ مہر کا نصف دیا جائے گا۔ مثلاً 10,000 روپے حق مہر مقرر ہوا تو 5,000 دیا جائے گا، اور اگر مقرر ہی نہ کیا گیا تھا تو 1 جوڑا کپڑوں کا دے دینا واجب ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں مالدار ہوں
تو جوڑا اعلیٰ درجے کا، اور اگر دونوں محتاج ہوں تو جوڑا معمولی قسم کا، اور اگر ایک مالدار دوسرا محتاج ہو تو درمیانے درجے کا جوڑا دینا واجب ہے۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد حلالے کے سوا چارہ نہیں؟ جناب اگر شوہر نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو بغیر حلالے کے چارہ نہیں، خواہ یک بارگی 3 طلاقیں دیں یا جدا جدا کر کے، ہر صورت میں اب بغیر حلالے کے کوئی صورت دوبارہ نکاح میں آنے کی نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر شوہر نے تیسری طلاق اس عورت کو دی تو اب وہ عورت اس پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ یہی بات بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے فرمائی۔ اگلا سوال ہے کہ خواہ مخواہ حلالہ کروانا کیسا ہے؟ جناب حلالے کی شرط پر نکاح کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا اس پر لعنت کی گئی، لعنت فرمائی۔ مشکوٰۃ شریف۔ اگلا سوال ہے کہ حلالے کی کیا صورت ہے جس میں گناہ نہ ہو؟ جناب اگر نکاح میں حلالے کی شرط نہ رکھی جائے تو گناہ نہیں۔ مثلاً کوئی قابل اعتماد آدمی ہے، اس کے سامنے ساری صورتحال بیان کر دی جائے تو وہ عورت سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لے اور نکاح میں حلالے کی شرط نہ رکھی جائے، پھر وہ آدمی نکاح کے بعد جمع کر کے طلاق دے دے تو اس میں کوئی کراہت نہیں، بلکہ اگر نیت اچھی ہے تو اجر کا مستحق ہے۔ پھر پہلا شوہر عورت کی عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر لے۔ اگلا سوال ہے کیا ایک وقت میں 3 طلاقیں دی جا سکتی ہیں؟ جناب ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، چنانچہ صحیح نسائی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جلال میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا وہ شخص اللہ عز و جل کی کتاب کے ساتھ کھیلتا ہے حالانکہ میں ان کے درمیان موجود ہوں؟ حتیٰ کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اسے قتل کر دوں؟ لہٰذا 3 طلاقیں اکٹھی نہ دی جائیں کیونکہ گناہ ہیں، البتہ اگر کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں تو یقیناً واقع ہو جائیں گی، جیسا کہ بیان کردہ حدیث پاک میں ہمیں یہ نتیجہ اخذ ہوا۔ اس مسئلے کی تفصیل کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں کتب علماء اہل سنت میں موجود ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا 3 طلاقوں کے بعد خاندان کے بڑے لوگ صلح کروا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو جو لوگ غیر مقلدین سے فتویٰ لے کر دوبارہ سابقہ بیوی کو گھر میں رکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جناب جب 3 طلاقوں کے بعد قرآن و حدیث کے فرامین سے عورت کا مرد پر حرام ہونا ثابت ہے تو خاندان کے بڑے یا غیر مقلدین ہرگز اللہ عز و جل کے حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالے کے بیوی رکھنا حرام ہے اور بےغیرتی ہے، اور ایسی عورت سے مرد کا جماع کرنا حرام و زنا ہے، اور اس زنا کے گناہ میں مرد و عورت، خاندان کے صلح کرانے والے لوگ اور غیر مقلدین سب شامل ہیں، اور اس بےغیرتی میں سب شریک ہیں، اور یہ ایسا زنا ہوگا جو ساری زندگی ہوتا رہے گا کہ جب وہ مرد و عورت میاں بیوی نہیں تو ان کا جب بھی میاں بیوی والا تعلق ہوگا وہ زنا ہی ہوگا، اور ہر مرتبہ سب افراد گناہ میں شریک ہوں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جب بھی عورت کو طلاق دیں تو 1 طلاق دیں اور پھر چھوڑ دیں حتیٰ کہ عدت گزر جائے، تاکہ اگر بعد میں صلح کا ارادہ بنے
تو بغیر حلالہ کے صلح ہو سکے۔ اگلا سوال ہے کہ جو بغیر حلالہ کے سابقہ بیوی کو رکھے اس کے ساتھ رشتہ داروں کو کیا سلوک کرنا چاہیے؟ جناب ایسے شخص سے رشتہ داروں کو قطع تعلق کرنا چاہیے، اس سے لین دین، بات چیت اور شادی غمی میں آنا جانا بند کر دیا جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر اس زناکاری سے باز آ جائے۔ حکم خداوندی ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر شیطان تجھے بھلاوے تو یاد آوے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اگلا سوال ہے کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ جناب طلاق دینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو ان پاکی کے دنوں میں جن میں عورت سے جماع نہ کیا ہو ایک طلاق دی جائے اور چھوڑ دیا جائے حتیٰ کہ عدت کے دن گزر جائیں، اور اس سے کم اچھا طریقہ متعدد صورتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، جس عورت سے خلوت نہ ہوئی اس کو طلاق دی جائے اگرچہ حیض کے دنوں میں ہو۔ نمبر 2، جس سے خلوت ہو چکی اس کو 3 طہروں یعنی پاکی کے دنوں میں 3 طلاقیں دی جائیں۔ ہر طلاق ایک طہر میں واقع ہو اور کسی طہر میں عورت سے جماع نہ کیا ہو اور نہ ہی حیض کے دنوں میں عورت سے جماع کیا ہو۔ نمبر 3، وہ عورت جسے حیض نہیں آتا، مثلا نابالغہ یا حاملہ یا حیض نہ آنے کی مدت کو پہنچی ہوئی عورت، ان سب کو 3 مہینوں میں 3 طلاقیں دیں۔ اگرچہ جماع کرنے کے بعد یہ سب صورتیں بھی جائز ہیں، ان میں کچھ کراہت نہیں۔ اور اس کے علاوہ حیض میں طلاق دینا یا ایک ہی طہر یعنی پاکی کے دنوں میں 3 طلاقیں دینا، یا جس طہر میں عورت سے جماع کیا اس میں طلاق دینا، یا طلاق طہر میں دی مگر اس سے پہلے جو حیض گزرا اس میں عورت سے جماع کیا تھا، یا پہلے والے حیض میں طلاق دی تھی، یا یہ سب باتیں نہیں مگر طہر میں طلاق بائن دی یعنی وہ طلاق جس میں بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا، جس کی تفصیل ہم نے پہلے مسئلے میں ذکر کی۔ ان سب صورتوں میں طلاق دینا بہت برا اور ممنوع ہے، مگر سب صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی، لہذا چاہیے کہ سب سے پہلا طریقہ اختیار کیا جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق شاید ہوتی ہی نہیں، 3 طلاقیں ہی صحیح طلاق ہوتی ہیں، یہ بات درست نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر شوہر نے طلاق لکھ کر دی یا طلاق کی تحریر پر دستخط کیے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ جناب جس طرح زبانی طلاق ہو جاتی ہے اسی طرح تحریری طلاق بھی ہو جاتی ہے، بلکہ اس میں متعدد صورتیں ہیں۔ نمبر 1، خود طلاق کا مضمون تحریر کیا۔ نمبر 2، دوسرے کو مضمون تحریر کرنے کا کہا۔ نمبر 3، دوسرے نے اپنی طرف سے طلاق کا کاغذ لکھا، شوہر نے کاغذ پڑھ کر یا مفہوم جان کر رضامندی کا اظہار کر دیا یا دستخط کر دیے، پڑھوا کر تو نہیں سنا مگر یہ معلوم تھا اس میں میری بیوی کو طلاق دی گئی ہے، اس پر رضامندی کر دی یا دستخط کر دیے۔ ان تمام صورتوں میں رضامندی کا اظہار کیا یا دستخط کیے یا انگوٹھا لگایا یا جو بھی کیا طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور تحریری طلاق میں لکھ دینے سے ہی یا لکھے ہوئے پر دستخط کرنے تھے تو دستخط کرتے ہی طلاق ہو جائے گی، وہ کاغذ عورت تک پہنچے یا نہ پہنچے، اور خواہ یہ خود یا کوئی اور وہ کاغذ پھاڑ دے۔ البتہ اگر تحریری طلاق کے الفاظ یہ ہوں میرا یہ خط جب تجھے پہنچے تو تجھے طلاق ہے، تو عورت کو جب تحریر پہنچے گی اس وقت طلاق ہوگی، عورت چاہے پڑھے یا نہ پڑھے۔ اور اگر اسے تحریر پہنچی نہیں، مثلا شوہر نے مذکورہ الفاظ تو لکھ دیے مگر وہ تحریر بھیجی نہیں یا پھاڑ دی یا راستے میں گم ہو گئی، یا عورت کے باپ یا بھائی یا کسی اور رشتہ دار کو پہنچی، اس نے عورت تک پہنچنے سے پہلے ہی پھاڑ کر پھینک دی، تو ان سب صورتوں میں طلاق نہیں ہوگی۔ البتہ اگر یہ تحریر لڑکی کے باپ کو پہنچی اور اس نے وہ تحریر پھاڑ دی، تو اگر لڑکی کے تمام کاموں میں باپ تصرف کرتا ہے اور وہ تحریراً اس شہر میں باپ کو ملی جہاں لڑکی رہتی ہے تو طلاق ہو گئی، ورنہ نہیں۔ اچھا اگلا سوال ہے
اگر مرد نے عورت کو تنہائی میں 3 طلاقیں دیں اور اب انکار کرتا ہے تو عورت کیا کرے؟ جناب شوہر نے عورت کو 3 طلاقیں دیں تو پھر انکار کرے اور عورت کے پاس گواہ نہ ہوں تو جس طرح ممکن ہو عورت اس سے پیچھا چھڑائے، مہر معاف کر کے یا اپنا مال دے کر اس سے علیحدہ ہو جائے، غرض جس طرح بھی ممکن ہو اس سے کنارہ کشی کرے اور کسی طرح مرد کو نہ چھوڑے، اور کسی طرح مرد نہ چھوڑے تو پھر عورت مجبور ہے مگر ہر وقت اسی فکر میں رہے کہ جس طرح ممکن ہو رہائی حاصل کرے اور پوری کوشش اس کی کرے کہ صحبت نہ کرنے پائے۔ یہ حکم نہیں کہ خودکشی کر لے۔ عورت جب ان باتوں پہ عمل کرے گی تو معذور ہے اور شوہر بہرحال گناہ گار ہے۔ اگلا سوال ہے، عورت کو جب طلاق ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ کیا طلاق کے بعد بھی شوہر کے ذمہ عورت کے کچھ حقوق رہتے ہیں؟ جناب عورت کو جب طلاق ہو جائے تو وہ عدت گزارے گی اور شوہر کے ذمہ عدت کے دوران عورت کو رہائش اور خرچہ دینا لازم ہے۔ عورت اسی مکان میں عدت گزارے گی جس میں طلاق کے وقت شوہر کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ اگر کسی اور جگہ عورت گئی ہوئی تھی تو اطلاع ملتے ہی شوہر کے گھر پہنچ جائے۔ اگلا سوال ہے، عورت عدت کیسے گزارے گی؟ جناب اگر عورت کو طلاق رجعی ہوئی ہے تو عورت عدت میں بنو سنگار کرے جب کہ شوہر موجود ہو اور عورت کو اس کے رجوع کرنے کی امید ہو، اور اگر شوہر موجود نہیں یا عورت کو شوہر کے رجوع کرنے کی امید نہیں تو زینت نہ کرے، اور شوہر کا رجوع کرنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ بھی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے، اور جب عورت کے مکان میں جائے تو خبر دے دے یا کھنکار کر جائے یا اس طرح کہ عورت جوتے کی آواز سنے۔ اور اگر عورت طلاق بائن یا وفات کی عدت میں ہے تو اسے زینت کرنا حرام ہے۔ زینت نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہر قسم کے زیور، سونے، چاندی، جواہر وغیرہ کے اور ہر قسم اور ہر رنگ کے ریشم کے کپڑے اگرچہ سیاہ ہوں نہ پہنے، اور کپڑے اور بدن پر خوشبو نہ لگائے، نہ تیل استعمال کرے، نہ کنگھی کرے، نہ سیاہ سرما لگائے، یوں ہی سفید خوشبودار سرما بھی نہ لگائے، یوں ہی مہندی لگانا یا زعفران یا گیرو کے رنگے ہوئے کپڑے یا سرخ کپڑے پہننا یہ سب ممنوع ہیں۔ البتہ سر درد کی وجہ سے سر میں تیل لگا سکتی ہے اور موٹے دندانوں کی کنگھی بھی کر سکتی ہے، اور آنکھوں میں درد کی وجہ سے بقدر ضرورت سرما بھی لگا سکتی ہے، یعنی اگر رات کو سرما لگانا کفایت کرے تو رات ہی کو لگانے کی اجازت ہے، دن میں نہیں، اور سفید سرما سے ضرورت پوری ہو جائے تو سیاہ سرما لگانا منع ہے۔ یوں ہی عدت میں چوڑیاں پہننا، گلے میں ہار یا لاکٹ، کانوں میں یا ناک میں کانٹے بالیاں پہننا یہ سب ممنوع ہیں۔ دوران عدت عورت گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی، البتہ اگر وفات کی عدت میں ہو اور کسب حلال کے لیے باہر جانا پڑے تو عورت دن کے وقت جا سکتی ہے جبکہ رات کا اکثر حصہ گھر میں گزارے، اور یہ جانا بھی اس صورت میں ہے جب خرچے کے لیے رقم نہ ہو۔ اگر بقدر کفایت رقم ہے تو باہر نکلنا ممنوع۔ جس مرض کا علاج گھر میں نہیں ہو سکتا اس کے لیے بھی باہر جا سکتی ہے۔ جس مکان میں عدت گزارنا واجب ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتی، البتہ اگر شوہر یا مالک مکان یا عدت وفات میں شوہر کے ورثاء نکال دیں یا مالک مکان کرایہ مانگے اور کرایہ ہے نہیں، یا جہاں مال آبرو کو صحیح اندیشہ لائق ہو تو پھر عورت مکان بدل سکتی ہے۔ اگلا اور آخری سوال آج کی نشست کا یہ ہے کہ عورت کتنے دن عدت کے گزارے گی؟ جناب اگر شوہر فوت ہو گیا تو عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب ذوالجلال نے اسے ذکر کیا۔ اور اگر عورت حاملہ ہو تو عدت وفات بچہ جننا ہے، 1 گھنٹے بعد جن دے یا 9 مہینے بعد۔ اور اگر شوہر نے عورت کو طلاق دی ہو تو اس میں متعدد صورتیں ہیں۔ نمبر 1، عورت حاملہ ہو تو بچہ جننا عدت ہے۔ نمبر 2، عورت کو حیض آتا ہے تو مکمل 3 حیضوں کا گزر جانا یہ اس کی عدت ہے۔
اور اگر عورت کو حیض میں طلاق دی ہو تو اس حیض کا اعتبار نہیں، بلکہ اس کے بعد نئے سرے سے مکمل 3 حیضوں کا گزرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، اگر عورت کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا یا عورت اتنی عمر کی ہو چکی کہ حیض آنا بند ہو گیا ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ البتہ اگر لڑکی کو حیض نہیں آیا تھا اور وہ مہینے کے حساب سے عدت گزار رہی تھی کہ حیض شروع ہو گیا تو اب 3 حیض سے ہی عدت پوری کرے گی۔ وفات کی عدت تو عورت کو بہر صورت گزارنی ہوتی ہے، عورت چھوٹی عمر کی ہو یا زیادہ عمر کی، شوہر سے خلوت ہوئی یا نہیں، البتہ طلاق کی عدت اسی صورت میں گزارنا پڑے گی جب عورت سے مرد کی خلوت ہوئی ہو۔ اگر مرد و عورت کی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو عدت بھی نہیں، بلکہ عورت طلاق کے فوراً بعد نکاح کر سکتی ہے۔ بحمد اللہ تعالی طلاق کے موضوع پر یہ چند مسائل بیان کرنے کی سعادت اللہ رب ذوالجلال نے نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے اپنی بارگاہ عزت میں شرف قبولیت عطا فرمائے، عام عوام کے لیے فائدہ مند اور حصول علم کا ذریعہ، اور مجھ گناہ گار کے لیے مغفرت کا سبب بنائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔